اچھا جی، خوشخبری آپ لوگ کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کروڑ روپے کا اجرا کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے اندر 11,000 گائے، بھینسیں، بکرا، مینڈا وغیرہ اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے. یہ بکریاں وغیرہ آپ لے سکتے ہو حکومت پاکستان سے، اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ چیزیں آپ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے اندر بکری، اس کے بعد آپ کو بکرا، اس کے بعد مینڈا آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو بچڑا وغیرہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو گائے بھینسیں حکومت پنجاب کی طرف سے ملیں گی. کس طرح ملیں گی وہ ساری ویڈیو کے اندر میں نے پورا طریقہ کار بتا دیا، ٹھیک ہے. آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ کام آئے گی، ٹھیک ہے. کون کون بندہ یہاں پہ اہل ہوگا، کون کون بندہ اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کس طرح آپ لے سکتے ہو، کون سا فارم ہے. اس سے فارم بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کون سا فارم ہم نے فل کرنا ہے، کس طریقے سے فل کرنا ہے، ہر چیز آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں. اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کام کن لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اب یاد دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب خاص کر بیوہ خواتین ہیں، ٹھیک ہے، ایسی جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسہ کمانا چاہتی ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو مطلب کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کو ملے گی جن کے پاس آلریڈی کچھ نہ کچھ جانور ہیں، ایک دو گائے، چاہے آپ لے لو کسی دوست وغیرہ سے کہیں کچھ ٹائم کے لیے اپنے پاس باندھ لو ان کو، اور حکومت سے جب آپ کا بل منظور ہو جائے تو بے شک ان کو واپس کر کے آپ وہ کاروبار کر سکتے ہو. دوسرا وجہ آپ ان جانوروں کو سیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جانور آپ کو دیے جا رہے ہیں. اس وجہ سے وہ حکومت یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آ کے وہ چیک کرے گی کہ بھائی آپ نے سیل کر دیا، نہیں کہ نہیں چیک کرے گی. لیکن آپ نے اچھا ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ آپ نے جو بھی جانور حکومت سے لوگ ہیں اس کے اوپر آپ نے کاروبار کرنا ہے. کاروبار کس سے کرنا ہے؟ آپ نے دودھ کے اوپر آپ نے کاروبار کرنا ہے، یا آگے اس کی بچڑا فارمنگ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. جانور ہے اس کی نسل کشی کریں، اس سے آپ پیسے کمائیں. اس کے علاوہ آپ دودھ بیچ کر پیسے کمائیں. اگر آپ کو کاروبار اچھا چل گیا آپ کا تو حکومت آپ کو مزید بھی آگے اور بھی فنڈ منظور ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کے ساتھ پھر ملے گے، ٹھیک ہے. یہ لائف سٹاک کا شعبے کی ترقی کے لیے یہ کام شروع کیا پاکستان میں، یہ کام پہلی بار ہو رہا ہے. اب چلتے ہیں اپنے فارم کی طرف. جو فارم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کون کون سی سٹیز کے لوگ ہیں جو اس کے لیے اہل ہے، ٹھیک ہے. تو فارم ہمارے پاس یہ سامنے ہے. اچھا جی، تو سب سے پہلے ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ضلع، اپنے ضلع کا نام لکھ دینا ہے. جیسے میں اٹک میں ہوں، ضلع اٹک، ٹھیک ہے. تو درخواست دہندہ، یہ درخواست مطلب جو اس کے اندر فل کرنا ہے وہ چیزیں میں آپ کو اس کے اندر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے غور سنیے. سب سے پہلے مسمی یعنی کہ اپنا نام آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ولدیت، اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے. اپنا فون نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا 24 گھنٹے آن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں جو مطلب آپ کو شناختی کارڈ دیے گئے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے. نادرا کا جو آفیشیل شناختی کارڈ فارم ہے، ٹھیک ہے، اس کے نمبر آپ نے یہاں پہ درج کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے مکمل اپنا پتہ لکھنا ہے جو بھی آپ کا کنفرم ایڈریس ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو یونیکونسل نمبر ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ پی او نمبر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پوسٹ آفس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے گوگل پہ اپنا چیک کر لیں کہ آپ کی سٹی کا کون سا جو پوسٹ آفس نمبر ہے وہ آپ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کس طرح مطلوبہ جانور آپ کو کس قسم کا جانور چاہیے، ٹھیک ہے. خاص کر یہاں پہ بکرا اور مینڈا ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک پہ ٹیک کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کل تعداد موجودہ جانور، آپ کے پاس کتنے جانور ایسے ہیں جو آلریڈی آپ گھر میں پال رہے ہیں، آپ جن میں سے مینشن کیے گئے کہ بکریاں، نرے بکرے، بھیڑے، مینڈے، یہ آپ کے پاس جتنی تعداد میں ان کے سامنے اتنی تعداد آپ لکھ لیجیے کہ میرے پاس اتنے جانور ہیں، اس میں اتنی بکریاں ہیں، اتنے نرے ہیں، اس کے اندر اتنے بکرے ہیں، بھیڑے ہیں، مینڈے ہیں. یہ سب کچھ آپ نے اس فارم کے اوپر آپ نے آگے لکھتے جانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں پر لکھا ہوا ہے نوٹ، صرف ایک جانور پر ٹک کا نشان لگائیں. تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹک کے اوپر آپ لکھا دینا. اس کے بعد آپ نیچے دستخط یا انگوٹھا دستخط دہندہ، جو آپ درخواست دہندہ جو درخواست لکھ رہے ہیں وہ اپنا دستخط کرے یا انگوٹھا لگائے جیسے وہ کام کرتا ہے. جس طرح اس نے آئی ڈی کارڈ کے اوپر سائن یا انگوٹھا ہے اس طرح سیم وہی آپ اس فارم کے اوپر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ اپلائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد تصدیق کی جاتی ہے کہ مسمی یعنی کہ پھر اپنا یہاں پہ نام آ گیا، آپ کی ولدیت، آپ کے والد صاحب کا نام آ گیا، گاؤں کا نام آپ کا جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس گاؤں کا نام لکھ دیں. اور فلاں گاؤں کا رہائشی ہوں اور غریب خاندان کو کفالت کرتا ہے جس کا ذریعہ معاش، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کام کریں وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس مطلب آپ نے بتانا ہے کہ میرے پاس اتنی گائے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد پر مشتمل نسل کی بکریاں یا بکریوں کا ریوڑ موجود ہے مشتمل. آپ نے پھر آگے وہ لکھ دی کوانٹٹی لکھنی اتنی، میرے پاس 10 بکریاں 15 بکریاں ہیں تو فلاں نسل کی بکریاں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تائید کرندہ نمبردار گاؤں، آپ کا گاؤں کا جو نمبردار ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ نے یہاں پہ اپنے جو نمبردار ہے آپ گاؤں کا اس کا نام آئے گا، ٹھیک ہے. مطلب نمبردار کا گاؤں کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبردار کی مہر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اپنے دستخط کر گیا. 7 بما دستخط بما مہر، مطلب دستخط بھی لگائے گا اور 7 مہر بھی لگائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مذکورہ چرواہا بکرا نمبردار کا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اینڈ پہ آپ کا آئے گا مذکورہ چرواہا بکرا یا مینڈا لینے کا، ٹھیک ہے.
آپ وہ اہل ہیں یا اہل نہیں ہیں، جو آپ کے علاقے کا جو مطلب جہاں پہ آپ جمع کرائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سرکاری آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو آپ کا لائف سٹاک کا جو مطلب ہوتا ہے دفتر، وہاں پہ آپ نے جب فارم جمع کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ٹیک لگائیں گے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ساری انفارمیشن یہاں پہ دیکھیں گے. اینڈ کے اوپر نا دستخط ایس وی او یا APEOF جو بھی مطلب ان کے اپنے جو دفتر کے چارج ہوں گے، ہیڈ ہوں گے، ان کے سائن ہوں گے، یہاں پہ ان کی ساتھ مہر لگے گی، ٹھیک ہے. اور دستخط مما مہر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک، جو لائف سٹاک کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی اسٹیمپ یا اور سائن دونوں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دستخط مما مہر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک، یہ تینوں جو ہے یہ وہ اپنی طرف سے خود کریں گے، ٹھیک ہے. آپ نے جو مینڈا مذکورہ چرواہا بکرا مینڈا لینا ہے، یہاں تک آپ نے فل کرنا ہے، ایل ہیں یا ایل نہیں ہیں یہ بھی وہی کریں گے لائف سٹاک والے، اور جو نیچے سائن ہے وہ بھی ان کے اپنے دستخط اور سائن کے ساتھ ہوں گی. اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کے لیے اہل ہیں، اور ان میں سے کن کن لوگوں کو کن کن شہروں کے اندر یہ مل سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس آرٹیکل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لائف سٹاک شعبے کی ترقی کے لیے 20 ارب روپے کی تاریخ ساز فنڈ مختص. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر جنوبی پنجاب کی دیہی خواتین کے لیے ایک تاریخ ساز قدم 2 ارب روپے کی خطیر رقم سے جنوبی پنجاب کی 11,000 غریب متعلقہ بیوہ دیہی خواتین میں لائف سٹاک اساسات کی منتقلی. یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو ہماری جنوبی پنجاب کی جو دیہاتی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر جو بیوہ ہیں یا متعلقہ اس کے اندر وہاں پہ رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ پروگرام کے اندر وہ حصہ لے سکتی ہیں. اور جو اسپیشلی یہ کام جو شروع کیا گیا وہ بیوہ عورتوں کے لیے شروع کیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے اندر اب کون کون سے ایسے اضلاع ہیں جن کے اندر یہ مطلب یہاں پر دی جائے گی، ٹھیک ہے. جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، راجن پور ہے، لیا، کوٹ ادو، بہاول پور، بہاول نگر، رحیم یار خان، ملتان، خانی وال، وہاڑی، لودرا میں صحت مند بھینسیں، جھوٹی یا گائے 2 بچی کی مفت فراہمی. غریب دیہی خواتین کے لیے بہتر ذریعہ معاش، اچھی نسل کے جانوروں کی صحت مند پیداوار، دودھ کی پیداوار میں اضافہ، ٹھیک ہے. تو ان 3 مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا گیا کہ غریب عورتیں بھی یہ کام شروع کر سکیں. مزید کسی کو بات سمجھ آئے تو مجھے آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہو، باقی چینل کو سبسکرائب کر لینا.